بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ میں اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ میرا سسرال کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں تھا، صرف میرے شوہر اور میرے سسر تھے۔ ساس پہلے ہی فوت ہو چکی تھی اور میرے شوہر اپنے ماں باپ کے ایک ہی بیٹے تھے۔ میرے والدین اس رشتے پر بہت خوش تھے کہ بہت لمبا چوڑا سسرال نہیں ہوگا، زیادہ وسائل بھی نہیں ہوں گے، میں بہت سارے مسائل سے بچ جاؤں گی۔ یہ سوچ کے بہت خوش تھی، اور یہ سچ تھا کہ وہ دونوں بہت اچھے تھے۔ اور میرے سسر کو کھانا پکانے کا بہت شوق تھا، اور شوہر اور سسر کے کام پر جانے کے بعد میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی، اس لیے اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی رہتی تھی اور گھر کی سجاوٹ وغیرہ میں لگی رہتی تھی۔ اس بات سے میرے شوہر اور سسر دونوں بہت خوش تھے۔ ایک چھٹی کے دن میرے سسر خود کھانا بناتے تھے کہ تم سارا ہفتہ کھانا بناتی ہو، آج تمہیں کھانا بنانے کی چھٹی ہے۔ میں تو ان کی اس بات سے بہت خوش ہوتی، کیونکہ اتنا خیال رکھنے والے لوگ ہیں۔ کوئی یہ بات سنتا یا دیکھتا ایک دفعہ تو میری قسمت پر رشک کرتا، اور شاید میں خود کو خوش قسمت ترین ہی سمجھتی تھی اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتا۔ میرے شوہر نے نیا کاروبار شروع کیا، اس وجہ سے انہیں دوسرے شہر جانا پڑ جاتا تھا۔ کیونکہ میرے سسر بہت اچھے تھے، اس لیے مجھے کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوا تھا، اور میں خوشی خوشی شوہر کو جانے کی اجازت دے دیتی تھی کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ اور کچھ ماہ سے میرے سسر کی پینشن ہو گئی تھی، اور وہ گھر پر ہی ہوتے تھے، اور اکثر کھانا وہ بنا دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ جب میرے شوہر دوسرے شہر گئے تو میرے پاس بھی کرنے کو کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے سسر سے کہا کہ میں کھانا بناتی ہوں، لیکن میرے سسر نہیں مانے اور ضد کی کہ کھانا تو میں ہی بناؤں گا۔ میں بھی خاموش ہو گئی کہ اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا۔ سسر نے ہی کھانا بنایا اور میں کھانا کھا کر سو گئی، اور حیرت کی بات یہ کہ مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی، اور میں نے اس چیز کو زیادہ نہیں سوچا۔ جب میں صبح اٹھی تو میرے کپڑوں پر گند لگا ہوا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، اور نہ ہی میری ایسی سوچ تھی۔ مجھے تجسس ہونے لگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ میں جب بھی کھانا بناتی ہوں سکون سے کھانا کھاتی ہوں، اور مجھے لیٹتے ہی کبھی بھی نیند نہیں آئی تھی۔ کہ میری بچپن کی عادت تھی، میں کچھ دیر تک کروٹیں لیتی رہتی تھی، اس کے بعد مجھے نیند آتی تھی۔ لیکن جو 2 دن مجھے اچانک نیند آئی، سسر نے کھانا بنایا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر شوہر کو بتاتی تو کوئی بھی انسان اپنے باپ کے بارے میں غلط نہیں سن سکتا تھا، اور وہ مجھے ہی الزام دیتے تھے۔ گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، اور ماں باپ کو میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں پریشان رہنے لگی اور سسر سے بچنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کیونکہ وہ سارا دن گھر ہوتے تھے، شوہر نہیں ہوتے تھے، اس لیے مجھے انہی سے بات کرنی پڑتی تھی، اور وہ بھی مجھے بس ہر وقت اپنے آگے پیچھے رکھنا چاہتے تھے، جو پہلے تو مجھے عجیب نہیں لگتا تھا، لیکن اب مجھے سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو میں چاہتی تھی کہ میں ان کے سامنے نہ ہوں، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا تھا۔ پھر ایک دن تو انتہا ہی ہو گئی، اور میرے شوہر کو زبردستی میرے سسر نے دوسرے شہر بھیج دیا کہ جا کر وہاں کا کام لے کر رہو۔ تو وہ کہتے رہے کہ وہاں کوئی کام نہیں ہے، میرا جانا نہیں بنتا۔ لیکن میرے سسر نے ان کو ڈانٹ دیا کہ تمہیں بڑا پتہ ہے، بار بار کام دیکھنا پڑتا ہے، اس آفس کو بھی جا کے دیکھو۔ مجبور ہو کر میرا شوہر دوسرے شہر چلا گیا۔ میرے شوہر کے جاتے ہی ان کے چہرے پر ایسی چمک نظر آئی جیسے ان کی کوئی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ میں نے فوراً کہا کہ میں اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن میرے سسر نے منع کر دیا کہ میرا بیٹا بھی ابھی یہاں نہیں ہے، تم بھی چلی جاؤ گی تو میں اکیلا پیچھے کیا کروں گا، یہیں رہ جاؤ جب تک وہ واپس نہیں آتا، پھر چلی جانا۔ اور میں مجبور ہو گئی کہ میں تو ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، لیکن میرے دل میں جو شک بیٹھ گیا تھا کیسے ختم ہو سکتا تھا۔ اور اس دن پھر میرے سسر نے کھانا بنایا، جو کہ میں نے کہا کہ میرا دل نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گی، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے تھوڑا سا کھلا دیا۔ پھر کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آ گئی، اور بستر پر لیٹتے ہی میں سو گئی۔ صبح کو دیکھا تو میرے بستر اور کپڑوں دونوں پر گند لگا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا، اور میں نے سوچ لیا کہ اب میں اپنے شوہر کو بتا کے رہوں گی۔ اس لیے میں نے کپڑے اتار کر ادھر واش روم میں ہی لٹکا دیے، اور سوچ لیا کہ اب یہ کپڑے ثبوت کے طور پر اپنے شوہر کو دکھاؤں گی، وہ آئے تو میں موقع کی تلاش کرنے لگی، ان کو حقیقت بتا دوں۔ لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، کیونکہ میرے سسر ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ رات کو جب میرے شوہر میرے کمرے میں آئے تو میں نے ان کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بتانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ تم غلط مت سوچو، وہ تمہیں
اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتے ہیں اور تم ان کے اوپر شک کر رہی ہو۔ میں نے ان کو یقین دلانے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ آخر کار میں نے کپڑے لا کر ان کو دکھا دیے کہ یہ میری بات کا ثبوت ہے، لیکن ان کی آنکھوں پر تو باپ کی محبت کی پٹی بندھی تھی، اس لیے وہ میری کوئی بات بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم میرے باپ پر الزام لگا کر اپنا کوئی گناہ چھپانے جا رہی ہو۔ میرا باپ رات کو سو جاتا ہے، اسے کیا معلوم کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، اور تم نہ جانے کس کو بلا لیتی ہو۔ ایسی بات سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم دونوں کی بہت شدید لڑائی ہوئی اور اس کے بعد میں اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ 10 سے 15 دن گزر گئے، انہوں نے پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ اب تو گھر میں سب نے مجھ پر سوال اٹھانا شروع کر دیا تھا کہ پہلے تو تم کبھی اتنے دن نہیں رہتی تھی، کیا ناراض ہو کر آئی ہو؟ اب میں ان کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ غلط بھی میرے ساتھ ہی ہوا اور میرے شوہر نے میرا یقین بھی نہیں کیا، لیکن میں ان سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اب کون سا کھیل کھیلے گی زندگی میرے ساتھ۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد میرے سسر مجھے لینے کے لیے آ گئے کہ بیٹا اتنے دن ہو گئے ہیں ابھی تم گھر نہیں آئی، اس لیے میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ گھر خالی خالی لگ رہا ہے۔ ان کی اس محبت پر میرے گھر والے بہت خوش ہوئے، لیکن میں تو ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ میں تو ان کے بیٹے سے ناراض ہو کر آئی تھی۔ میرے سسر کو بھی شاید معلوم تھا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جو بھی مسئلہ ہے دونوں بیٹھ کر حل کر لینا، اتنا ناراض ہو کر بیٹھ جانا مسئلے کا حل نہیں۔ وہ سمجھاتے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں مجبور تھی کہ والدین کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ گھر واپس آ گئی، لیکن میرے شوہر کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے جتا دیا کہ جس سسر پر تم الزام لگا رہی تھی وہی تمہیں گھر واپس لائے ہیں، ورنہ میں تو تمہیں کبھی گھر واپس نہیں لے کر آنا چاہتا تھا۔ میری کوئی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی صرف گھر کو بچانے کے لیے ان سے معافی مانگی اور بہت مشکل سے سب کچھ ٹھیک ہوا۔ اب میں خاموش رہنے لگی تھی اور اپنے شوہر سے کوئی بات بھی نہیں کرتی تھی، لیکن میرے سسر کی وہی روٹین تھی۔ وہ شوق سے کھانا پکاتے اور اکثر اس کا کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آ جاتی۔ یہ جو کچھ بھی تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں جتنی بھی کوشش کر لیتی مجھے نیند آ ہی جاتی تھی۔ میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ زندگی عجیب تر ہوتی چلی جا رہی تھی اور جیسا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ویسی ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی کہ میں کیا تھی اور کیا بن بیٹھی ہوں۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ میرے سسر کو بھی میری عادت کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن کھانا بنانے کا سلسلہ اسی طرح جاری تھا۔ اور حق اور سچ تو یہ ہے کہ میرے سسر کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ جو بھی ایک دفعہ سسر کے ہاتھ کا کھانا کھا لیتا ان کا گرویدہ ہو جاتا، لیکن مجھے تو اب ان کے کھانے سے غن آتی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا پڑتا تھا۔ 3 بندوں کے گھر میں اپنے لیے الگ بھی نہیں بنا سکتی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے تو اللہ پاک وہاں سے راستہ دکھاتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک بہت پرانی دوست جو کہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی اور دوسرے شہر چلی گئی تھی، اپنے شوہر کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے شہر میں واپس آ گئی، اور ایک دن بازار میں خریداری کے دوران اچانک اس سے ملاقات ہو گئی۔ اتنے عرصے بعد دوست کو دیکھ کر فطری بات ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے ملنے کا پروگرام بنا لیا اور ہمارا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ وہ 2 دفعہ ہمارے گھر آئی تو اس نے میرا اور میرے سسر کا رویہ نوٹ کیا تو مجھ سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے۔ میں نے اس کو ساری باتیں بتا دیں کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سارے سلسلے میں میری مکمل مدد کرے گی۔ ایک دن جب میرا شوہر ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے شہر گیا، میرے سسر نے کھانا بنایا تو میں نے کھانا کھانے کے ساتھ ہی تھوڑا سا کھانا اپنی پلیٹ سے نکال کر چھپا دیا، اور دوسرے دن وہی ہوا جو میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا تھا، لیکن میں نے وہ کھانا اپنی دوست کو دے دیا، اور کیونکہ اس کا شوہر ایک سائنسدان تھا اس لیے وہ کھانا لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا۔ وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا۔ اس کھانے میں نیند کی دوا شامل تھی، اسی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو دکھا دوں، لیکن پھر مجھے وہی ڈر محسوس ہوا کہ وہ کہیں گے کہ تم نے میرے باپ پر الزام لگایا ہے اور اب کی دفعہ وہ مجھے اپنی زندگی سے ہی نکال دیں گے۔ اس ڈر نے میری زبان پر تالے لگا دیے تھے، اور پھر ایک دن جب میرا شوہر گھر نہیں تھا، میرے سسر نے کھانا بنایا تھا
تو میں نے اپنے دوست کے مشورے سے وہ کھانا نہیں کھایا، لیکن یہی ظاہر کیا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میرے سونے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ مجھے لیٹتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، لیکن میں خاموشی سے لیٹی رہی کیونکہ آج مجھے اس راز سے پردہ ہٹانا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سسر میرے کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر وہ میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کریں گے میں شور مچا دوں گی، لیکن پھر میرے دماغ میں آیا کہ اگر میں نے شور مچا دیا تو کوئی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ اب تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں نے اس سارے راز سے پردہ اٹھانے سے پہلے فون کی ریکارڈنگ آن کیوں نہیں کر دی تھی۔ کم از کم یہ سب کچھ ریکارڈ تو ہو جاتا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میرے سسر کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اس لیے میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں سو چکی ہوں تو انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا اور میری تو روح ہی کانپ گئی اور سب دیکھ کر، لیکن میرے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں تھی، اس لیے میں شوہر کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نے دوسرے دن دوست کو فون کیا اور سارا کچھ اس کو بتا دیا۔ وہ خود بھی سب سن کر حیران و پریشان رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ سب کچھ اپنے شوہر کو بتانا ہی ہوگا، لیکن میرا ڈر مجھ پر غالب آ چکا تھا۔ میں شوہر کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ میں ایک بند گلی میں آ گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ میری دوست نے میری مدد کرنے کی ٹھانی اور اس نے کہا کہ وہ خود میرے شوہر سے بات کرے گی۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے ہم دونوں کو کھانے پر بلا لیا۔ میرے شوہر سے بات شروع کی تو بات سن کر میرے شوہر ہتھے سے اکھڑ گئے۔ میرے شوہر اس سے ناراض ہو گئے، لیکن جب اس نے آرام سے کہا کہ دیکھیں، آپ اس بات کو جان لیں، اگر میری بات غلط ہے تو بے شک آپ اسے چھوڑ دیجئے گا، اور اگر یہ بات سچ ہوئی تو پھر جو آپ کرنا چاہیں کیجئے گا۔ میں نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی اور اتنی بڑی شرط کے بعد میرا شوہر بھی راضی ہو گیا۔ اب صرف یہ تھا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا تھا کہ میرے سسر کو معلوم بھی نہ ہو اور شوہر پر ان کی حقیقت بھی کھل جائے۔ میری دوست نے وہ رپورٹ بھی میرے شوہر کے سامنے رکھی جو کہ میں نے کھانے کی بنوائی تھی۔ شاید اس رپورٹ کی وجہ سے ہی انہیں مجھ پر یقین آیا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ انہیں دوبارہ دوسرے شہر کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ میرے سسر سن کر بہت خوش ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم ضرور جاؤ۔ میرے شوہر گھر سے تیار ہو کر نکل گئے، لیکن اپنے ایک دوست کے ہاں چلے گئے اور دوسرے شہر نہیں گئے۔ ہمیشہ کی طرح کھانا میرے سسر نے بنایا۔ کھانا بنانے میں مصروف تھے تو میرے شوہر خاموشی سے گھر میں داخل ہوئے اور کمرے میں چھپ گئے۔ سسر کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا کیونکہ مجھے معلوم ہی تھا کہ ابھی کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آ جائے گی، لیکن میرا شوہر میرے کمرے میں ہے، اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور ہمیشہ کی طرح مجھے نیند آ گئی۔ میں کمرے میں گئی اور شوہر کو بتایا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں کھانا کھا چکی ہوں اور اب جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ میں تو بستر پر لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ رات کیا ہوا، لیکن جب میں صبح کو اٹھی تو میرے سسر اور شوہر دونوں گھر پر نہیں تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ بہت دیر گزر گئی اور دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ اب تو مجھے فکر شروع ہو گئی۔ میں نے دونوں کے نمبر پر فون کیا، ان دونوں کے نمبر بند جا رہے تھے۔ میرے لیے یہ صورتحال بہت خطرناک بھی ہو سکتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے فوراً اپنی دوست کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا، لیکن شام تک ان دونوں باپ بیٹے کا کچھ نہیں پتہ چلا اور اس وجہ سے میرا حال برا ہو گیا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے آج کھانا کھایا ہی کیوں؟ کم از کم یہ تو معلوم ہوتا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ آج ہمیشہ کی طرح میرے کپڑوں پر گند نہیں لگا تھا۔ مجھے بہت زیادہ فکر ستانے لگی کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ شام سے رات ہو گئی، لیکن میرے شوہر اور سسر کا کچھ علم نہ تھا۔ میری دوست بار بار کہتی کہ تمہیں پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے، لیکن میں پریشان تھی کہ پولیس کو کیا بتاؤں گی کہ وہ دونوں گھر سے کیوں اور کیسے غائب ہو گئے ہیں۔ اس لیے مجھے انتظار کرنا تھا، لیکن اس بات کو 2 دن گزر گئے اور میرے شوہر اور سسر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے اپنے بھائی کو فون کر کے ساری صورتحال بتانا پڑی۔ میرے بھائی فوراً آ گئے اور جب انہیں ساری بات معلوم ہوئی، انہوں نے مجھے شدید ڈانٹا کہ تمہیں یہ بات پہلے بتانا چاہیے تھی۔ ان کا کوئی دوست پولیس میں تھا، انہوں نے اس کو اعتماد میں لے کر اس کو ساری بات بتا دی۔
پولیس کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں اور نہ جانے پولیس نے فون ٹریس کیا یا کوئی اور سراغ ڈھونڈا، لیکن رات کو میرے شوہر اور سسر دونوں آ گئے۔ میرے شوہر بے ہوش تھے اور میرے سسر عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، جیسے ان کا دماغ ان کے کنٹرول میں نہ ہو۔ میں تو یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ بھائی نے مجھے دلاسا دیا کہ ان کو ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ساری صورتحال معلوم ہو جائے گی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو معلوم ہوا کہ میرے شوہر کو بے ہوشی کی دوا دی گئی ہے اور پولیس اپنا کام کر کے واپس چلے گئی۔ لیکن اب مجھے تجسس تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، یہ سب کیا تھا۔ تو میرے شوہر نے بتایا کہ جیسے تم نے بتایا تھا ویسے ہی تمہارے سونے کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا عجیب سا حلیہ دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا، اور جیسے ہی وہ تمہارے بستر کے قریب گئے مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے ان کو آواز دی۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں مڑ کر دیکھتا مجھے اپنی گردن پر سوئی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ پھر سسر سے پوچھا کہ آپ ہی بتائیں یہ سب کیا سلسلہ ہے، کیونکہ اب کہانی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا مجھے خود معلوم نہیں ہوا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، صرف ایسے ہوا کہ تمہاری اور میرے بیٹے کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، پر میں کوئی عورت تو ہوں نہیں جو اس موضوع پر تم سے بات کرے۔ میں نے ایک دفعہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے اس بات کا ذکر کیا تو میرے دوست نے بتایا کہ کوئی ڈاکٹر ہیں جو کہ عامل بھی ہیں، اور ان سے اگر تم دوائی لے کر اپنی بہو کو دو گے تو اس کی اولاد ہو جائے گی۔ میں تو بس اولاد کی خاطر اس آدمی کے پاس گیا تھا، اور جس طرح وہ کہتا رہا میں کرتا رہا تھا کہ نیند کی دوائی کھانے میں ملا دیا کر، اور اس کے بعد وہ مجھے مختلف عمل بتاتا رہا تو وہ میں کرتا رہا۔ کبھی تمہارے اوپر سے گھما کر تمہارے ہاتھوں سے مرغی ذبح کروانی تھی تو کبھی کبوتر، کیونکہ تم بے ہوش ہوتی تھی تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہ کام میں خود ہی کرتا تھا۔ وہ جو عجیب و غریب چیزیں وہ جو بتاتا رہا، اور میں بھی اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر کرتا رہا۔ کبھی کبھار تو مجھے محسوس ہوتا کہ میرا دماغ کسی کے کنٹرول میں ہے اور میں وہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی مجھ سے خود بخود سب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور جس رات میرے بیٹے نے مجھے آواز دی اس رات آخری عمل تھا، لیکن میرے بیٹے نے جیسے ہی مجھے آواز دی میں واپس پلٹا، اور اس کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرا دماغ کسی کے قابو میں چلا گیا ہو، اور اب اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ لیکن اب ہمارے ہر سوال کا جواب اس ڈاکٹر کے پاس تھا، اس لیے میں اپنے سسر اور شوہر کو لے کر اس ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ میرے بھائی نے فوراً اپنے پولیس والے دوست کو بھی اس سارے معاملے کی اطلاع دے دی، اور پولیس بھی پہنچ گئی۔ جب پولیس نے اس کو گرفتار کیا تو اس نے بتایا کہ وہ حقیقت میں صرف کالے جادو کا ماہر ہے۔ ڈاکٹر کا ناٹک اس لیے کرتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جادوگروں کے پاس نہیں آتے، اور جس رات میرے شوہر میرے کمرے میں تھا آخری عمل تھا، اور وہ خود کمرے میں موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ آخری عمل سے میری روح اس کے قبضے میں چلی گئی تھی، اور میری جو بھی اولاد ہوتی وہ اسی کے قبضے میں ہوتی، لیکن شاید میری اور میرے شوہر کی نیت صاف تھی، اس لیے اللہ نے آخری لمحات میں مدد کی اور ہم اتنے بڑے مسئلے سے بچ گئے۔ اور وہ میرے سسر اور شوہر کو ساتھ لے کر گیا تھا۔ ان کی قربانی دینا تھی تاکہ جو عمل ادھورا رہ گیا تھا اس کو ٹھیک کیا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، اور ہم خوشی کی خاطر غلط کام بھی کر جاتے ہیں، تو خوشیاں صرف خدا سے مانگنی چاہیے۔